اپنے ایک تہائی نیچرل ریسورسز مال و دولت دنیا بھر کے ان کے پاس ہیں، اس کے خزانے ان کے پاس موجود ہیں، بظاہر تو بڑے خوشحال اور طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن اتنی ذلت اور پستی کیوں چھائی ہوئی ہے آخر ان کے اوپر؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک حدیث ہمارے پیش نظر ہو، جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ محسن انسانیت ہادی اعظم نے ایک پیشن گوئی کے طور پر فرمائی تھی۔ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دنیا کی قومیں تمہارے اوپر بھوکے بھیڑیوں کی طرح ٹوٹ پڑے گی، اور وہ بالکل اس طریقے سے ٹوٹ پڑے گی جس سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیوں ہوگا؟ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں بہت زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ کہ سمندر پر جھاگ کی طرح۔ سمندر پر جھاگ اگر آپ دیکھیں سمندر کے پانی پر تو چاروں طرف جھاگ ہی جھاگ نظر آتا ہے، ایسا دکھتا ہے کہ یہ جھاگ ہی چھایا ہوا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچرا۔ آج مسلمانوں کی حیثیت اور حقیقت بھی ایسی ہی کچرے کی طرح ہو گئی ہے۔ کوئی قدر و قیمت، کوئی روب اور دبدبہ ان کا باقی نہیں بچا قوموں کے سامنے، ان کا کوئی خوف نہیں رہا، ان کو کوئی نہیں ماننا چاہتا۔ یہ حال آج مسلمانوں کا ہوا ہے، وہ پیشن گوئی ہر طرح جو ہے صحیح ثابت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اتنی بڑی تعداد میں جب مسلمان ہوں گے تو پھر ان پر قومیں کیوں ٹوٹ پڑیں گی بھوکی بھیڑیوں کی طرح؟ کیا وہ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ایک مرض لاحق ہو جائے گا۔ وہ کیا مرض ہے؟ وہن کا مرض فرمایا۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وضاحت کی، حب الدنیا کراہت الموت، دنیا سے شدید محبت اور موت سے نفرت، یہ بیماری ہو جائے گی مسلمانوں میں اس وقت بتایا ہے۔ دنیا سے شدید محبت اور موت سے کراہیت، مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں اتنے مگن اور مست ہو جائیں گے، اس کی رنگینیوں میں، اس کی لذتوں میں، اس کی نعمتوں میں اس طرح سے ہو جائیں گے کہ یہاں سے مر کر جانا ہے وہ تو بھول ہی جائیں گے، اور موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں انہیں خیال تک نہیں آئے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران 4 پارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو اس سے فرار نہیں ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہی مرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ مرنے کے بعد تم یہ مت سمجھو کہ کچھ نہیں ہوگا، کچھ اٹھائے نہیں جاؤ گے، یہ جو خیال تمہارا ہے یہ دل سے نکال دو۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور پھر تمہارا جو بھی کیا کرا تھا دنیا میں، جو تمہارے کارنامے تھے، وہ سب کے سب تمہارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور پورا حساب تم سے لیا جائے گا۔ جو کچھ بھی تم نے کیا تھا وہ سب تم اس کو پالو گے، وہاں پر تمہارے ساتھ کوئی بھی زور زبردستی اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ بس کامیابی اسی میں ہے کہ جو آگ سے دور کر دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا اللہ کی فضل و کرم سے، وہی کامیاب ہو گیا۔ پورا لب لباب انسان کی زندگی کا مقصد حیات یہی ہے کہ اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے اس کو آزمائشی طور پر، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں کیا کرتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔
تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر آگ سے دور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہی اس کی کامیابی ہے، چاہے دنیا والے دیگر بہت سی چیزوں کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہوں گے، مال و دولت، عہدہ اور منصب اور دیگر چیزوں کو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو کامیابی کا معیار ہے وہ یہی ہے کہ جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور فرما دیا گیا کہ بس تمہاری دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سودا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی تمہیں جو دی گئی ہے وہ جو ہے کوئی انفینائٹ زندگی نہیں ہے، لامتناہی نہیں ہے، بلکہ ختم ہو جانے والی ہے، کسی کی کم کسی کی زیادہ، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مرنے والا ہے اور یہاں سے جانے والا ہے۔ بس اس کی سانسیں جو چل رہی ہیں وہ چل رہی ہیں، جیسے ہی سانس اٹھی اس کا وقت شروع، اور وہاں کی زندگی شروع ہو جائے گی آخرت والی۔ اس لیے اس میں زیادہ دل نہیں لگانا، یہاں کی زندگی کو سب کچھ نہیں سمجھنا، یہ دھوکے والا معاملہ ہے۔ یہاں کی چیزیں جو ہے وہ غیر یقینی ہیں، یہاں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اس لیے آخرت والی جو زندگی ہے وہ باقی رہنے والی زندگی ہے، اس کے پیچھے اپنی محنتیں کرنا، اپنی توانائیاں لگانا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اور دنیاوی زندگی کا ایک نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید 27ویں پارے میں بات بتائی، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ خوب اچھی طریقے سے جان لو تمہاری دنیاوی زندگی کیا ہے۔ تمہاری دنیاوی زندگی جس کو تم سب کچھ سمجھتے ہو وہ تو ایک کھیل تماشا زیب و زینت ہے۔ جس طریقے سے بچے مٹی کے گروندے بناتے ہیں دن بھر اور رات میں اس کو توڑ کر گھر کو چلے جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، بالکل ایسا ہی ہماری زندگی کا حال ہے۔ ہم زندگی پر محنتیں کرتے رہتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور جب یہاں سے مر کر جاتے ہیں تو جو کچھ بھی اچھے اعمال کیے تھے وہی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور جو کچھ دنیا کمانے کی فکر میں ہم اپنے اوقات کو لگا دیا تھا وہ سب یہیں پر چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ کھیل اور تماشا ہے، فخر و غرور اور تکبر، ایک دوسرے پر برتری ظاہر کرنے کی کوشش کرنا، ایک دوسرے کے سامنے یہ کہنا کہ میرا مال اتنا، تیرا مال اتنا، میرے پاس اتنی اولادیں، تیرے پاس کتنی اولادیں، میرے بچے اتنا کما رہے ہیں، تیرے بچے کتنا کما رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تماشا اور کھیل دنیا میں چلتا رہتا ہے، یہی کچھ زندگی کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس میں لگ کر اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع مت کرو، یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ نفس کی طرف سے انسان جو ہے ملوث ہو جاتا ہے اس میں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ۔ سورہ جاثیہ 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا؟ مطلب یہ ہے کہ نفس بہت بڑا دشمن ہے انسان کا، شیطان سے بھی بڑا دشمن نفس ہے، جو خود اس کے اندر ہے، جو اس کو برائی پر اکساتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، فرمایا سورہ یوسف 13ویں پارے میں، نفس امارہ ہی تو ہے نفس جو برائیوں کی طرف اکساتا ہے۔ تو نفس کو اچھا سمجھ کر اگر کوئی اس کے پیچھے پڑے گا اور اس کی ضرورتوں اور اس کی خواہشوں کا لحاظ کرے گا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں معبود بنا لیا ہے اس نے، مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر بات کو مان لیا اور تسلیم کر لیا۔ آپ نے اس کو دیکھا، یہ فرمایا جا رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے ایسا کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر پردے ڈال دیے اور اس کی آنکھوں کو چھپا دیا گیا، اور اس کو نظر نہیں آ رہا تھا، جو حق تھا اس کو نظروں سے اوجھل کر دیا گیا۔ علم کے رہنے کے باوجود سمجھ بوجھ کے وہ حق کو نہیں پہچان سکا، تو اس کے بعد اس کو کون ہدایت دے گا؟ جب اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے ڈیرے میں دھکیل دے گا اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر اس کو ہدایت کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ تصور عام طور پر پایا جاتا ہے لوگوں میں، اور بہلا پھسلا کر ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ تم تو فلاں اور فلاں کے اولادوں میں سے ہو،
تمہارا نسب تو ان کے اور ان کے ساتھ جا کر ملتا ہے، تم اہل ایمان ہو، کلمہ گو ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، امت محمدیہ کے ایک فرد ہو، لہٰذا تم بخشے بخشائے ہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جو چاہے کر لو، چند ایک رسومات ہیں اس کو انجام دے لو، چل جائے گا تمہارے لیے۔ یہ غلط باور کرا دیا گیا ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے عمل سے کوسوں دور کر دیا گیا، جو پہلے سے عمل سے دور تھے اور مزید ان کو دور کر دیا گیا یہ بہلا حوصلہ کر۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ غلط بات ہے، یہ عقیدہ تم اپنے دل سے نکالو۔ سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بالکل پہلے ہی آیت میں بیان فرما رہے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ وہ ایمان لائے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، جبکہ ان سے اگلوں کی بھی آزمائش کی گئی تھی اور ان کو بھی پرکھا اور جانچا گیا تھا، اور تمہیں پرکھا اور جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا کہ تم میں سے سچے کون ہیں، جھوٹ بولنے والے کون ہیں، کون منافق ہے اور کون پکے مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور آزمائیں گے دنیا میں۔ یہ خواہشیں اور مان چلنے والے نہیں ہیں، لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، فرمایا تمہاری جو آرزویں اور تمنائیں ہیں، وہ اہل کتاب کی جو آرزویں اور تمنائیں ہیں بالکل اسی طریقے سے ہیں، اس سے کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی اچھا عمل کرے گا اس کی جزا اس کو یقیناً ملنے والی ہے، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی، مواخذے سے بچ نہیں پائے گا۔ یہ تمام باتیں بتا کر تنبیہ کی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اچھی ہو، تمہاری آخرت اچھی ہو، تو پھر تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں اور زندگی کے بعد بھی تمہیں راحت نصیب ہو، جو سب چاہتے ہیں۔ اگر تم بھی چاہتے ہو تو پھر تم کو اللہ کا جو کلام ہے، جو بھیجا گیا ہے تمہارے لیے، جو ہدایت ہے سراسر قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا سورہ انبیاء 17ویں پارے میں، اس کو ہم نے نازل کیا ہے، ایک نصیحت ہے تمہارے لیے، اس میں تمہارا ہی چرچا اور تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ کیا تم عقل نہیں لگاتے؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جس میں تمہارا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کتاب میں تمہارے تعلق سے بتایا گیا ہے اور تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، تمہارے اعمال کیسے ہونی چاہیے، تمہارے عقائد کیسے ہونے چاہیے، تمہاری عبادات اور معاملات اور معاشرت اور معیشت تمہاری کیسی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں جب تمہیں جو ہے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں بتایا گیا ہے، تمہارے شب و روز کیسے ہونے چاہیے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منع کیا ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، کس کو پسند فرماتے ہیں، پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات سنا کر لوگوں کو نصیحت کی گئی اور عبرت کے پہلو ان کو دکھائے گئے۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں سمجھائی گئی، اور اگر کوئی اس کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا تو اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یہ وہی ہے جس کو جو کوئی بھی سمجھ کر پڑھے گا تو پھر اس کو ہدایت مل جائے گی، اس کو خوشیاں عطا کر دی جائیں گی، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ یہی حال آج قوموں کا دیکھیے آپ کہ اتنا سب کچھ بظاہر ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار، قوت اور غلبہ عطا فرمایا تھا، بہترین نیچرل ریسورسز ان کے پاس موجود ہیں، بظاہر تو سب کچھ ہے لیکن کوئی روب اور دبدبہ ان کا قائم نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے قانون، قرآن، اللہ کے بھیجے ہوئے نازل کردہ شریعت کو چھوٹا سمجھا اور غیروں کو قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اپنے ملکوں میں رائج کیا۔ بتائیے آج دنیا میں کون سا ملک ہے جو مکمل طور پر شریعت کو نافذ کیا ہوا ہے؟ شاید ہی کوئی آپ کو ملے۔ سب اپنی منمانی زندگی اور اپنی عیش میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے قانون کو پس پش ڈالا، جس کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے۔
آپ دیکھیے کہ مغربی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں وہ جب چاہے ان کو اقتدار پر بٹھاتے ہیں اور جب چاہے اس کو نیچے اتار کر ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ کیا ایسے کئی واقعات ہماری نظروں کے سامنے سے نہیں گزرے کہ کتنے ایسے ممالک تھے جن کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا گیا، یہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کیا۔ اللہ کی کتاب میں جو ہدایتیں ان کو دی گئی تھی اس کو انہوں نے چھوٹا سمجھا اور غیروں کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے برخلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، خلفائے راشدین، اولیاء اللہ، صلح امت، یہ تمام حضرات نے قرآن کو مانا، اس پر عمل کیا، اس کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، حکومت و سلطنت و اقتدار ان کو عطا فرما دیا گیا کہ اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس قوم کو بھی اتنی بڑی بڑی سلطنتیں دی جائیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کو اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی سلطنت چھائی ہوئی تھی، تقریباً آج کے 17 ممالک کے اتنے جو ہے سلطنت تھی آپ کی۔ اس کے بعد اور مزید اضافہ ہوتا گیا، اسلامی حکومت پھیلتی گئی۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو نافذ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر ستاروں کی طرح سجا دیا، ان کی قدر کی اللہ تعالیٰ نے، دنیا کو قدر کرنا سکھایا، دنیا نے ان کی عزت کی، ان کا رعب اور دبدبہ قائم ہوا اور لوگ ان سے ڈرنے لگے ان کے پاس آنے سے۔ وہ ایسے حکمران تھے کہ انہوں نے انصاف اور عدل کے قانون کو لاگو کیا اور نافذ کیا، اللہ کی شریعت کو نافذ کیا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت، مال و دولت اور سب کچھ عطا کر دیا جو ایک انسان چاہتا ہے۔ اور پھر آخرت کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہوگا ان کا، جس کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کو کتنے درجات دیے جائیں گے وہاں پہ۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو خوشیاں حاصل ہو اور اس کو دنیا میں جو ہے عزت ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے لیے عزت کا مقام ملے اور یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو، تو پھر چاہیے کہ اس قانون کو اپنائے، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب، جس سے مسلمانوں کی اکثریت غافل ہے، جس کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف برکت کی اور رحمت کی کتاب ہے۔ یقیناً یہ رحمت اور برکت کی کتاب ہے، لیکن یہ کتابی ہدایت ہے اصل میں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں، یہ بے شک وہ کتاب ہے جو تمہیں بالکل سیدھا اور درست راستہ دکھاتی ہے۔ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور کتاب دنیا میں نہیں ملے گی تمہیں، تم چاہے ہزاروں کتابیں پڑھ لو لیکن اس کے باوجود بھی تمہیں اس جیسی کتاب نہیں ملے گی جو ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب ہدایت کو اگر پکڑو گے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرمایا سورہ آل عمران 4 پارے میں، اللہ کی رسی کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اللہ کی رسی یہی ہے قرآن اور سنت۔ قرآن اور سنت کو جو تھام لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرما دیا گیا سورہ انعام 8ویں پارے میں، کہہ دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میری عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میرا سب کچھ، میرا جینا اور میرا مرنا میرے رب، میرے پروردگار، میرے مالک، میرے خالق کے لیے ہے، میں اسی کا فرما بردار ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر عمل کرنا شروع کرو، زبان سے بھی دہراؤ اور عمل بھی اسی کے مطابق کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ناکام اور نامراد ہو گئے۔ چاہے کتنی سلطنتیں اور حکومتیں، عہدے اور منصب، مال اور دولت تمہیں مل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا کی حد ہوگا، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گی، جیسا کہ آج قومیں ہو رہی ہیں۔ آج بڑے بڑے حکمران جن کو حکومتیں دی گئی ہے، ملک ان کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی روب اور دبدبہ ان کا باقی نہیں بچا، کوئی ان کو نہیں مانتا، کوئی ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ آج دیکھیے فلسطین کا حال، فلسطین کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں لیکن کوئی کسی کی بات نہیں سن رہا ہے۔ کیوں نہیں سن رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا کوئی خوف نہیں رہا ہے۔ آج مسلمان اس لیے پست ہو گئے ہیں اللہ کے قانون کو چھوڑنے کی وجہ سے، اس لیے ان کی بات نہیں مانی جا رہی ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے اور ان کو تسلیم کیا جائے، تو پھر چاہیے کہ وہ اللہ کے قانون کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے سنا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ خاص طور پر اس ماہ مبارکہ میں ہم نے جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں یا اللہ، وہ آپ کے معیار کے مطابق تو ہرگز نہیں تھی میرے مولا۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے ناقص عبادتوں وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے ہماری طاقت کے مطابق۔
اسے بےحد قبول فرمائیے، اسے بےحد قبول فرمائیے، اور ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دیجیے، اور آئندہ آنے والی زندگی بھی ہمیں آپ کی فرما برداری میں گزارنا ہمارے لیے آسان فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔